کے مارا، چل ایک خدا نے کٹ ہویا۔ یہ کفر کا عقیدہ ہے اس دھرتی پہ، اللہ الہ ہے، باقی پوری کائنات میرے رب کی مخلوق ہے، وہ اللہ نہیں ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی اپنی اس کتاب امداد المشتاق کے صفحہ 73 پر لکھتے ہیں کہ انی انا ربک، موسیٰ علیہ السلام کو جو آواز آئی تھی انی انا ربک، بے شک میں تیرا رب ہوں، فخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دے۔ جو طور پہ موسیٰ کو آواز آئی تھی وہ اللہ نے آواز نہیں دی تھی، بلکہ موسیٰ کے اپنے جسم میں سے آواز آئی تھی۔ ہر بندے کے اندر یہ آواز موجود ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے اپنے جسم کے اندر سے آواز آئی، اس کے باطن سے آواز آئی۔ صفحہ 91 پر لکھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنى۔ اس آیت میں ایک راز چھپا ہوا ہے، پہلے نفی غیر کی فرما کر اس بات وحدت الوجود کا فرمایا، بیٹھا وہ فرماتا ہے کہ سوائے میرے جو کچھ ہے وہ اسماء و صفات میری ہیں، یعنی جو کچھ غیر ذات اس کے علاوہ معلوم ہوتا ہے وہ سب مظاہر صفات ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آیت کا مطلب ہے اللہ لا الہ الا هو، لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں، لہ الاسماء الحسنى، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اس کو پکارو، اللہ کہہ کر پکارو، اللہ کے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ سے سوال کرو۔ مولانا تھانوی کہتے ہیں نہیں، اللہ نے پہلے انکار کیا نفی کا، اور وہ انکار کرنے کے بعد اس بات کیا وحدت الوجود کا کہ اب دھرتی پہ جو کچھ ہے وہ ہر چیز نعوذ باللہ اللہ کی صفات ہے۔ مولانا زکریا عقیدہ وحدت الوجود کی تعلیم دیتے ہوئے اپنی کتاب فضائل صدقات اکثر بھائیوں کے گھر میں ہوگی انشاءاللہ، اس کتاب کے صفحہ 558، کوئی یہ نہ کہے کہ ہماری کتاب میں 558 صفحے پر نہیں نکلا، کتب خانہ فیضی لاہور سے جو کتاب چھپی ہے اس کتاب کے صفحہ 558 پر مولانا زکریا صاحب لکھتے ہیں اے اللہ معاف فرمانا، جھوٹا ہوں، حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہے، جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں، جو تو ہے وہ میں ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو تو ہے وہ میں ہوں، میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں مندیل ہے، میں نے آدھا مندیل پھاڑ دیا، یہ کیا کہلائے گا؟ مندیل، یہ کیا کہلائے گا؟ مندیل، یہ مندیل اس کا شریک ہے یا نہیں؟ یہ بھی مندیل، یہ بھی مندیل۔ کہتا ہے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، میں اور تو خود شرک در شرک ہے، نعوذ باللہ، تو میرے میں سے نکلا اور میں تیرے میں سے نکلا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اللہ کے بندو اور رب کی توحید کا سمجھنے والوں اور محمد کریم کا کلمہ پڑھنے والوں، شرک ایسا جرم ہے، شرک ایسی لعنت ہے، شرک ایسی خباثت ہے، 1 کلو دودھ کے اندر 2 قطرے پیشاب ڈال دیے جائے تو کوئی پینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ زمین و آسمان دھرتی کا غیر نیکیوں سے بھر رکھو، ایک مرتبہ رب کے ساتھ شرک کیا تو ساری نیکی برباد ہو کے اللہ جہنم میں پھینک دے۔ مثال دے کے اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں۔ ایک عورت اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کر رہا، ایک بیوی اپنے خاوند کی بڑی عزت کرتی ہے، ایک بیوی اپنے خاوند کی بڑی خدمت کرتی ہے، اس کی بڑی عزت کرتی ہے، وہ اس کی نیکیوں کو بڑا یاد کرتا ہے، اس سے غلطی ہو جائے تو معاف بھی کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ بندہ گھر آیا، اس نے کہا روٹی لے کر آؤ، اب بیگم نے سالن روٹی جو رکھی، پہلا لقمہ لگایا تو اس کی سیٹی نکل گئی، اتنی مرچیں تھی، مرچیں پوری حساب سے ڈلے، اللہ ہی ڈلوائے، ویسے تو اکثر ہی نون مرچ اوپر ہو جاتا ہے، اتنی مرچیں، کہا جی معاف کر دو، غلطی ہو گئی، بھول گئی، معاف کر دو، بے دھیانی میں ڈل گئی ہوگی، جا معاف کیا۔ جوتے لے کر آؤ، جی معاف کر دو، میں پالش نہیں کر سکی، بچے رو رہے تھے، جا معاف کیا۔ کپڑے لے کر آؤ، جی معاف کر دو، میں استری نہیں کر سکی، معاف کر دو۔ گھر میں صفائی کرنی تھی، جا معاف کیا۔ ساری غلطیاں گنوا رہی ہے، معافی مانگ رہی ہے، وہ معاف کر رہے ہیں۔ سارے کام سے فارغ ہو کر میاں بیوی بڑے پیار محبت سے اکٹھے چارپائی پہ بیٹھے، کوئی اپنی باتیں کرنے کے لیے، تو بیگم صاحبہ بولنے لگی، شاہ صاحب، مولوی صاحب، چودھری صاحب، خان صاحب، شیخ صاحب، ماشاءاللہ آج جب آپ صبح ڈیوٹی پہ گئے باہر والا دروازہ کھلا رہ گیا، میری اچانک نظر اٹھی تو میں نے باہر دیکھا ایک نوجوان گزر رہا تھا، کیا پیارا نوجوان تھا، کیا خوبصورت شکل تھی،
کیا اس پہ رنگ و روپ تھا. ماشاءاللہ پیارے تو آپ بھی بہت ہیں خوبصورت. آپ کا انکار نہیں کر رہی. آپ بھی بہت پیارے, بہت خوبصورت, بہت اچھے. کاٹو وہ بھی نہیں سی, کم وہ بھی نہیں تھا. کیا کہہ رہے غیرت مندو, اس کی بازو مروڑ کے پیچھے 2 تھپڑ لائے اور نکل, چل میرے گھر سے. کیا کہا تو نے؟ خوبصورت میں بھی ہوں, کم وہ بھی نہیں تھا, پیارا میں بھی ہوں, برا وہ بھی نہیں تھا. چل اسی کے پاس. وہ کہے گی معاف کر دو, کہے گا ہوڑ معافی. وہ کہے گی مرچوں والی معافی دے دی تھی, یہ بھی معاف کر دو. کہے گا اس بات سے جو مرچیں مجھے لگی ہے اب معافی نہیں مل سکتا. لوگوں, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, مالک نے, اللہ نے اپنے ساتھ کیے جانے والے شرک کے جرم کو کبھی معاف, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء, اس کے علاوہ جو چاہے اللہ معاف کر دے, شرک کو معاف نہیں کرتا. تو یہ عقیدہ ہے اللہ جو تو ہے وہ میں. علماء دیوبند کا, مولانا زکریا کا فضائل صدقات حصہ 2 صفحہ 558. مولانا طارق جمیل پاکستان کے ایک بہت بڑے تبلیغی عالم ہیں, اسکالر ہیں, بڑی ان کی آواز ہے, ان سے بھی ذرا یہ کچھ سناتا ہوں. مولانا فرماتے ہیں اللہ کی لا کی تلوار, لا الہ الا اللہ کی تشریح کر رہے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب, کہتے ہیں اللہ کی لا کی تلوار عرش کے اوپر سے چلی, عرش کے فرشتے زیر و زبر, عرش کے نیچے زیر و زبر, 7واں, 6واں, 5واں, 4تھا, 3را, 2سرا, پہلا, آسمان لا, فضا لا, زمین لا, چاند ستارے لا, انسان, جنات, جن, چرند, پرند, خاکی, نوری, ناری, ہوائی, فضائی, خلائی, سب لا. سب کچھ نہیں, کوئی کچھ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, جو کچھ ہے وہ اللہ ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا. شعر سنیے گا مولانا طارق جمیل صاحب کا, اور سی ڈی میرے جیب میں موجود ہے. مجھے پتا ہے قسیم والے ڈاٹے ہوتے ہیں, پکڑ لیتے ہیں, کوئی سب ثبوت دو. میں سودا سارا چوک کے لے آیا. سی ڈی اپنی جیب میں, کمرے میں بھی نہیں چھوڑ کر آیا, جیب میں لے کر آیا. جو چاہے ابھی دکھا سکتا ہوں. مولانا طارق جمیل وحدت الوجود میں شعر پڑھ رہے, جو لا کہا وہ لا ہوا, وہ لا بھی اس میں لا ہوا, جز لا ہوا, کل لا ہوا, پھر کیا ہوا, اللہ ہوا. لا کی تلوار عرش کے اوپر سے چلی ہے, عرش زیر و زبر, عرش کے فرشتے زیر و زبر, عرش کے نیچے زیر و زبر, 7واں, 6واں, 5واں, 4تھا, 3, 2, پہلا, آسمان لا, وہ ہوا, فضا, خلا لا, وہ زمین, آسمان, چند, سورج, تارے لا, وہ انسان, جنات, جن, پرند, چرند, آبی, خاکی, ناری, نوری, ہوائی, فضائی, خلائی, سب لا ہیں, لا ہیں. کوئی کچھ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, جو کچھ ہے وہ اللہ ہے, جو کچھ ہے وہ اللہ ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا, وہ لا بھی اس میں لا ہوا, جز لا ہوا, کل لا ہوا, پھر کیا ہوا, اللہ ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ کا عرش سے آوازہ سنیے, لا الہ الا اللہ. اس آوازے میں الہ کا انکار ہے. کس کا انکار ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں, اس کا انکار ہے. دنیا کائنات کا انکار تو نہیں, لا سما تو نہیں کہا, لا عرش تو نہیں کہا, لا جن تو نہیں کہا, لا انس تو نہیں کہا, لا الہ کہا ہے کہ اس پوری کائنات میں انسان, جن, چرند, ہرند, پرند سب کچھ ہے. آسمان میں مخلوق ہے, زمینوں میں مخلوق ہے, لیکن ان تمام مخلوقات میں ہر چیز عابد ہے, معبود برحق. مولانا طارق جمیل کہتے ہیں آسمان بھی نہیں, زمین بھی نہیں, چرند بھی نہیں, پرند بھی نہیں, حیوان بھی نہیں, جنات بھی نہیں, ہوائی بھی نہیں, فضائی بھی نہیں, خلائی بھی نہیں, کوئی کچھ نہیں. اب جو کچھ ہے وہ اللہ ہے. یہ کفر نہیں تو پھر کفر کیا ہوگا؟ یہ تو وہی ہے, پھینک کنکر نکلے شنکر, ہر کنکر میں شنکر. اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا؟ اس عقیدے کو سمجھیے, یہ بیٹھا زہر, یہ شرک والا زہر. اللہ کی قسم اس کی موجودگی میں نہ امام کی نماز قبول ہوگی, نہ مقتدی کی نماز قبول ہوگی. ایک شخصیت گزری ہے, اس کا نام ہے منصور حلاج. نام سنا ہے منصور حلاج کا؟ منصور حلاج جس نے
الہ ہونے کا اعلان کیا تھا، ان الحق کہا تھا، ان الحق کیا معنی؟ میں اللہ ہوں۔ وہ کہتا وہ ریاض سے کر کر کے اتنے آگے نکل گئے۔ معاف کرنا، یہی کتاب میرے ہاتھ میں اشرف علی تھانوی صاحب کی، اس کے اندر وہ اپنے ایک مجذوب کا ذکر کرتے ہیں، مجذوب کا ذکر کرتے ہیں، اور اس مجذوب کی کیفیت کیا تھی کہ اس مجذوب نے اپنا نام، ارواح ثلاثہ کتاب کا نام ہے، اس کے اندر حضرت مجذوب کا ذکر کرتے ہیں، جس مجذوب نے اپنا نام رب العالمین رکھا ہوا تھا، اپنا نام رب العالمین رکھا ہوا تھا۔ اور انا للہ و انا الیہ راجعون، تھانوی صاحب کہتے ہیں میں بھی اس کی زیارت کے لیے بچپن میں ایک دفعہ گیا تھا۔ منصور حلاج یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے الہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کی تعریف کرتے ہوئے مولانا طارق جمیل ایک شعر پنجابی کا پڑھتے ہیں، ذرا میں آپ کو سناتا ہوں، سنیے۔ منصور جے چپ سولی دیتے واقف جیڑے کل اسرارا ہو، منصور کو بھی لوگوں نے سولی دے دی، واقف جیڑے کل اسرارا ہو، جو ہر چھپے ہوئے راز سے واقف تھے، ہر چھپی ہوئی چیز کو جانتے تھے، ولایت کے بڑے اونچے مقام پر تھے۔ سکھ ریت روش ہم منصوری نو ٹھپ رکھ کنز کدوری نو، کنز کدوری فقہ حنفی کی معروف کتابیں ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو وہ اپنے دین کی کتابوں کا درجہ دیتے ہیں، کہا کنز کدوری پڑھنی چھوڑ دو، ٹھپ کر دو، رکھ دو، اب سکھ ریت روش ہم منصوری نو، اب منصور کے طریقے پہ چلو، منصور کے مذہب کو سیکھو۔ منصور نے بھی ان الحق کا دعویٰ کر کے کفر کی وادی میں قدم رکھا تھا۔ اسی طرح لوگوں کو مولانا طارق جمیل بلا رکھے ہیں۔ ہاں عاشق ہویں عشق کماویں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سائے سائے بدیاں ہزار غلامیں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کل سراراں ہو، سکھریت روش منصوری نو ٹھپ رکھ ہن کنز قدوری نو، کیا کہہ رہا ہوں، سکھ ریت روش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز قدوری نو۔ مگر آئیے ان تمام عقائد کو جو میں نے پیش کیے اپنے دلوں میں یاد رکھیں، اور میں آپ کو اللہ کا قرآن سناتا ہوں اور پھر نتیجہ آپ نے نکالنا ہے۔ میں نے صرف آپ کی دعوت میں مقدمہ پیش کر کے چلے جانا ہے، دلائل دے دوں گا ادھر کے بھی ادھر کے بھی، فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو اللہ نے یہ دی ہوئی ہے، اس کو استعمال کرو۔ قرآن حکیم مالک کا اعلان، پوچھتے ہیں اپنے قرآن سے ہم کہ کیا کائنات میں ہر چیز ہی اللہ ہے، یا کائنات کے اندر خالق اور مخلوق الگ الگ چیزیں ہیں؟ مالک فرماتا ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ، ان ظالموں نے، ان کا اہل شرک اور اہل کفر کی طرف مالک کا اشارہ ہے، انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے شریک بنا لیا، اللہ کے بندوں میں سے جز قرار دے دیا۔ کسی نے کہا عیسی ابن اللہ، کسی نے کہا عزیر ابن اللہ، اور کسی نے کہا آپ نے نہیں ماننا ہوئے جو بابی گستاخ، محمد کریم اللہ کے نور میں سے نور تھے، پھر اللہ کے نبی بھی اللہ کا نور، تو نور اللہ کا بھی نور، اللہ کے نور میں سے نبی کا نور نکلا، یہ دونوں ایک چیز ہوئے یا دو؟ کفر تو بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ میرے اس جواب کے اندر موبائل کے اندر مووی موجود ہے، کوئی بھائی دیکھنا چاہے دکھا سکتا ہوں۔ میں بھی پاکستان سے جب آیا تو وہاں پر ایک سینری بڑی فیمس ہوئی ہے، بہت مشہور ہوئی ہے، وہ دور سے دیکھو گے اللہ لکھا ہوا ہے، اللہ۔ انڈیا کا مجھے نہیں پتا وہاں پہنچی یا نہیں پہنچی، ہمارے ہاں پہنچ چکی ہے، لفظ اللہ لکھا ہوا ہے۔ اب علی کو آپ غور سے دیکھو گے تو یہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کر کے اس کو علی بنایا ہوا ہے، یہاں علی، یہاں فاطمہ، یہاں حسن اور یہاں حسین۔
دور سے دیکھو گے اللہ لگ رہا ہے، قریب کر کے غور سے دیکھو گے پنجتن پاک ہو. اتو اللہ وچوں پنجتن پاک.